دوستو، اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جب کبھی اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر آتا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ میدان محشر میں ایک شخص کا جب واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میدان محشر میں ایک شخص کو جہنم کا حکم ہوگا، فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے کہ اچانک حکم ہوگا کہ میرے بندے کو واپس جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ شخص حیران ہو کر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ آپ مجھے جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں، گناہوں سے بھرا ہوا ہے میرا نامہ اعمال، پھر بھی آپ پہلے مجھے جہنم میں لے کر جا رہے تھے، لیکن اب اچانک سے جنت میں، وہ کیوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے تابع دار ہیں، جو ہمیں اللہ حکم دے گا ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ اسی کے مطابق اپنا کام سر انجام دیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ یا اللہ، پہلے تو نے مجھے جہنم میں بھیج دیا اور پھر اچانک سے جنت میں، وہ کیوں؟ تو اللہ رب العزت جواب دے گا اپنے بندے کو کہ میرے بندے، دنیا میں تو ایک مرتبہ سو رہا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ لی تھی اور تمہاری زبان سے بے ساختہ ایک نام نکلا تھا، ایک لفظ نکلا تھا، وہ لفظ تھا اللہ، اور ہم نے آج اسے قبول کر دیا ہے۔ فقط اس ایک عمل کی وجہ سے ہم تجھے جنت میں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت انسان کو قدم قدم پر معاف کر سکتا ہے، اور گناہ کے بعد اللہ کی ذات سے نا امیدی دوسرا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، یہ میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن اس کی رحمت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، بلکہ دین اسلام کہتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان اور اوپر خلا بھی بھر دے، اور پھر ایک بار کہے جب کبھی اسے یاد آ جائے کہ اللہ موجود ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے، اور کہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ 20 سال کے گناہ ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ 40 سال کے گناہ ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آپ عمر کے آخری حصے میں شامل ہو چکے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، کیونکہ سکرات کے وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ آئیڈیا ہونے لگا، یہ آپ کے ذہن میں سوچ آ گئی کہ کسی بھی وقت موت آنے والی ہے، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، کیوں نہ اب توبہ کی جائے، تو اس وقت توبہ کر لیجئے گا، اللہ رب العزت ضرور توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں، البتہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اس عمر میں تمہاری توبہ کا کیا فائدہ، ساری زندگی تو نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، لوگ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اور جب کوئی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر شکستہ حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے اور سر تسلیم ہم کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ میں اس کا خدا ہوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ، اسے یقین ہے کہ آپ اس کے خدا ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، اسے یہ یقین ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اسے یہ یقین ہے کہ تو اسے معاف کر دے گا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اسی شخص سے پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے پھر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اسے یہ یقین ہے کہ میں اس کا خدا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہاں اسے یقین ہے کہ آپ اس کے خدا ہیں۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں،
کیا اسے یقین ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ، اسے یہ یقین ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہ رہنا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک ہی دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ توڑ دیتا ہے اور اللہ پاک سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کرتا رہتا ہے، اور جب 70 بار سے زیادہ توبہ توڑ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو توبہ کرتا کرتا تھک جائے گا لیکن ہم معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جس سے ہم غافل ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ مہربان ذات ہے، اس نے زندگی عطا کی ہے، جب کبھی خطا ہو جائے تو وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے صلح کیجیے۔ اللہ حافظ۔